ہماری نئی آنے والی نسل ہے، نوجوان نسل ہے، وہ کیوں دین سے دور ہو رہی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اسی حوالے سے چند باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے آج کے جمعۃ المبارک کے اس موقع پر۔ دیکھیے دین کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک جو اس نے پسند کیا ہے اپنے بندوں کے لیے بطور دین، وہ اسلام ہے۔ اور پھر تقریباً قرآن مجید فرقان حمید کا زمانہ نزول مکمل ہونے کو ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ وحی نازل ہوتی ہے کہ آپ اعلان فرما دیجئے، لوگوں کو بتائیے، یہ اللہ کا کلام ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا گیا۔ اور اللہ رب العالمین نے تم سے اسلام کے باب میں راضی ہے، وردیت لکم الاسلام دینا، یعنی اسلام کو بطور دین پروردگار نے تمہارے لیے پسند کیا ہے۔ اب حضرات ذی احتشام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو قرآن لے کر آئے، جو نظام نبی علیہ السلام نے دیا، وہ بنیادی طور پر دین ہے۔ تو اب دین بیزاری مطلب یہ کہ قرآن سے دوری، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوری، آپ کے نظام سے دوری، اس وقت یہ ہمارا ایک سب سے بڑا مسئلہ کہا جائے تو بے جا نہیں ہوگا کہ لوگ قرآن سے دور ہو رہے ہیں، نبی علیہ السلام سے دور ہو رہے ہیں، اسلام کے نظام سے دور ہو رہے ہیں۔ تو حضرات ذی احتشام اس حوالے سے چند گزارشات مجھے عرض کرنی ہے کہ یہ کیوں ہے اور اس کا علاج کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ میں بڑے سادہ لہجے میں آغاز میں یہ بات عرض کر دوں کہ ایک زمانہ تھا جب آپ یہ سفید ریش بزرگ جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ظاہر ہے کہ سارے سفید ریش نہیں ہیں، نوجوان لوگ بھی موجود ہیں، لیکن یہ جو بزرگ لوگ ہیں، یہ جب بچے تھے تو یقیناً آپ سب جو 60 سال 65 سال کی عمر کے ہیں، وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ وہ جہاں بھی ہوتے تھے، جس مقام پر جب بچے ہوتے تو صبح و دم جب بچوں کو اٹھایا جاتا تو بڑی عمر کی خواتین، بڑی بہنیں، مائیں، خالائیں، والد، بڑا بھائی، یہ صبح صبح قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتے، اور اسی ماحول میں آپ آگے بڑھے، قرآن کی تلاوت سنتے۔ گلی محلے میں کوئی بچہ، اس کی ڈیوٹی ہوتی کہ بھئی تم نے جا کے دودھ لینا ہے کسی کے گھر سے یا کسی دکان سے، کسی باڑے سے، تو گلی سے گزرتے ہوئے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی آواز تقریباً ہر گھر سے آتی تھی۔ اب اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ کیا اب یہ نظام ہے، تو یقیناً اب آپ نے خود ہی تمام لوگوں نے سر ہلا دیا کہ نہیں ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہی ہم نے تلاش کرنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے
کہ ہمارا دنیا کی طرف بہت زیادہ رغبت رکھنا. یاد رکھیے کہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی علیہ رحمت الباری، آپ کا ایک قول ابھی ابھی میرے ذہن میں آیا. آپ نے فرمایا کہ دنیا ایک بازار ہے، اے لوگو جلد ہی یہ بازار بند ہو جائے گا، اور پھر ایک آخرت میں بازار ہوگا. تو دنیا کیسا بازار ہے؟ جہاں خرید و فروخت کی جاتی ہے صبح و شام. لیکن آخرت ایسا بازار ہوگا کہ جہاں کوئی چیز آپ خرید نہیں سکیں گے، وہاں چیزیں بکیں گی. تو وہ جو چیزیں وہاں بکنی ہے وہ دنیا میں ہم نے خریدنی ہے. تو اب ہم اس دنیا میں وہ چیزیں خرید رہے ہیں یا نہیں؟ جو وہاں بکیں گی وہاں خریدار کون ہوگا؟ وہاں ہر کوئی خریدار نہیں ہوگا، وہاں صرف للہ الواحد القہار، وہ پروردگار تنہا اکیلا خریدار ہوگا جو ہماری چیزیں خریدے گا. اور چیزیں کیا ہوں گی؟ اگر دنیا میں کسی نے راتوں کو اٹھ کر اس کی عبادت کی ہوگی، غریبوں کی غریب پروری کی ہوگی، بے سہاروں کا سہارا بنا ہوگا، جس نے شب و روز اور لیل و نہار اللہ کی مرضی کے مطابق گزارے ہوں گے، تو یہ خریدی ہوئی چیزیں آخرت میں کام آئیں گی. لیکن اگر یہ سب نہیں ہوگا تو پھر آخرت برباد ہے. اگر آخرت کو کامیاب کرنا ہے، اپنی عاقبت کو، اپنی آخرت کو بہتر بنانا ہے، تو اس کے لیے ہمیں دنیا کو بہتر بنانا ہوگا. آج جو ہماری نسل نو ہے، ہمارا مطمع نظر جب دنیا ہے، اور خاص طور پر جب میں آپ سے کلام کر رہا ہوں تو مہنگائی بام عروج پر ہے، معاشی طور پر دنیا میں زلزلے بپا ہے. اور یہی صورتحال ہمارے اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ہے. ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں کھانے پینے کی اشیاء وافر مقدار میں موجود ہوں، اور اس کے لیے وہ خود بھی، اس کی اولاد بھی تگ و دو کر رہے ہیں. لیکن ہم اپنی آخرت کے لیے تگ و دو نہیں کر رہے. یہ ایک سبب ہے دین سے دوری کا. اور یاد رہے، دین منع نہیں کرتا کہ آپ دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے مال و اسباب کی طرف نہ جائیں. دین تو اس کی تعلیم دیتا ہے کہ مال و اسباب آپ اختیار کریں، لیکن صرف اسی پر تکیہ کرنا اور آخرت کو پس پش ڈال دینا، دین کو چھوڑ دینا، یہ کسی بھی طور پر عقل مندی کی بات نہیں ہے. آج ہماری نوجوان نسل جب اپنے گھروں میں موجود ہوتے ہیں تو گھروں میں موجود ہو کر نئی نسل وہ ایک تو والدین سے دور ہو رہی ہے. والدین سے دور ہو رہی ہے تو اس میں بھی قصور ماں باپ کا اپنا ہے، کیونکہ لاڈ پیار دنیا کی چیزیں ہم نے اتنی دے دی کہ اب وہ دین سے دور ہو رہے. اور پھر ذرائع ابلاغ کا اس میں بڑا عمل دخل ہے، ماں باپ کی نگرانی کا بڑا عمل دخل ہے. آپ ذرا غور کیجئے کہ اگر ہم بچے کو آزاد چھوڑ دیں گے تو وہ گھر میں فتنہ اور فساد بپا کرے گا، اور فتنہ اور فساد تباہی اور بربادی لاتا ہے. دیکھیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک بات ارشاد فرمائی ہے جو آدمی کو حیران کر دیتی ہے. وہ کیا ہے؟ قرآن نے کہا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اگر اس کائنات میں یہ جو نظام شمسی ہمارا یہ یا اس کے علاوہ
جو یہ آفاق کا نظام ہے، یہ آسمان، یہ زمین، زمین کی تہوں میں جو کچھ ہے، یہ جو سارا جہان ہے، یہاں پر اگر اللہ کے علاوہ ایک اور الہ ہوتا، یعنی ایک نہیں دو خدا ہوتے، جو کہ ہونا محال ہے، ہو نہیں سکتا، لیکن اللہ رب العالمین نے یہ بات ہمیں سمجھانے کے لیے بتائی ہے کہ اگر ایسا ہوتا، جو کہ ہو نہیں سکتا، اگر ایسا ہوتا تو لفسدتا، زمین میں فساد ہو جاتا، یعنی یہ زمین قائم نہ رہ سکتی اگر دو خدا ہوتے۔ تو جب ہم اپنے گھر کے نظام کی نگہبانی نہیں کریں گے، گھر میں جو سربراہ ہے وہ اپنے اختیارات کا استعمال نہیں کرے گا، لڑکپن میں ہی اپنے بچوں کو وہ سربراہی سونپ دے گا، یا ان کی دوست دھمکی میں آ کر وہ دستبردار ہو جائے گا، یا گھر کا سربراہ بیوی کے کہنے پر دستبردار ہو جائے گا اپنے معاملات سے، تو پھر بچے آزاد ہوں گے۔ جب وہ آزاد ہوں گے تو فتنہ اور فساد خود بخود بپا ہو جائے گا۔ دین سے دوری اسی وجہ سے ہو رہی ہے کہ آج کتنے لوگ ہیں جو اپنے گھروں کا نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق خیال نہیں کر رہے، حالانکہ یہ اسناد صحیحہ سے روایات موجود ہیں کہ قیامت کے دن پوچھا جائے گا سربراہوں سے ان کے ماتحت لوگوں کے باب میں، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بھی کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر آدمی نگہباں ہے، اور ہر آدمی سے اس کے جو نگہبانی میں لوگ ہیں ان کے متعلق بھی سوال کیا جائے گا، یعنی اپنے متعلق تو سوال ہوگا ہی، جو نگہبانی میں لوگ موجود ہیں ان کے متعلق بھی سوال کیا جائے گا۔ تو کیا جو لوگ یہاں موجود ہیں، یہ جو ہمیں سن رہے ہیں، میں یہ بات پوچھ سکتا ہوں کہ کیا ہم اپنی اس ذمہ داری سے کما حق عہدہ برا ہو رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے زیر نگیں لوگوں کی تربیت کر کے اپنی آخرت میں جواب دہی کے لیے تیار ہے؟ اگر اس کا جواب ہمارا ضمیر رات کی تنہائی میں ہمیں ہاں میں دیتا ہے تو سبحان اللہ، اور اگر اس کا جواب نفی میں ہے تو ذرا سوچئے کہ پھر ہم آخرت میں اللہ کے حضور کیا جواب دیں گے کہ ہم نے اپنی ذمہ داریاں کہاں لگائی ہیں۔ حضرات ذی احتشام، آج ایک بڑا سبب دین سے بیزار ہونے کا، وہ ایک تو یہ انٹرنیٹ کی بیماری ہے کہ پوری پوری رات نوجوان مختلف قسم کے جو کھیل ہیں ان میں مصروف رہتے ہیں، ویڈیوز دیکھنے میں مصروف رہتے ہیں، گیم کھیلنے میں مصروف رہتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں نوجوانوں کی نوجوانی بھی برباد ہو رہی ہے اور ان کا دین بھی برباد ہو رہا ہے۔ صرف ایک چیز نہیں برباد ہو رہی، دونوں چیزیں تباہی اور بربادی کے دہانے کی طرف جا رہی ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کی جوانی پاکیزہ نہیں رہی، اور وہ نوجوانی کی دہلیز پر قدم بعد میں رکھتے ہیں جب آپ لوگ نابالغ تھے اور نابالغ سے بلوغت کا سفر طے کر رہے تھے۔ آپ سے مراد یہاں بیٹھے میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو 60 65 سال 70 سال کے بزرگ ہیں کہ انہیں ان چیزوں کی آگاہی نہیں تھی، وہ ان چیزوں سے آشنا ہی نہ تھے۔ آج جن چیزوں سے آگاہی اور آشنائی اس نابالغ بچے کو ہو رہی ہے کہ جو ابھی بلوغت کی سیڑھی نہیں چڑھا، لیکن اس سے پہلے ساری چیزیں اس کے علم میں آ چکی، سارے معاملات سے وہ آگاہی اور آشنائی حاصل کر کے جناب وہ اپنے آپ کو اس طرف لے جا رہا ہے کہ جہاں جانے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے یہ جو چیزیں ہیں ان کا جو استعمال، یاد رکھیے کہ استعمال چیز کا درست بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔
ہم چیز کو فی نفس ہی غلط نہیں کہتے، لیکن موبائل کا جو استعمال ہے وہ اتنا غلط ہو رہا ہے کہ اتنا اس کا درست استعمال نہیں ہو رہا، خاص طور پر نوجوانوں میں۔ اسی موبائل کے سبب سے ان میں نشہ داخل ہو گیا ہے، اور جب نشہ داخل ہو گیا ہے تو پھر آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ ان کے جو بیٹھنے اٹھنے کا انداز ہے وہ بدل گیا ہے، ان کے سلسلہ کلام کا انداز بدل گیا ہے۔ وہ جن کے گھر شرفاء کے گھر کہلاتے تھے، اب نوجوان کو دیکھ کے نہیں لگتا کہ اس گھر میں کوئی شریف آدمی رہتا ہوگا، اس کو دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ یہ گھر شرفاء کا نہیں بلکہ بدماشوں کا گھر ہے۔ یہ آج ہو رہا ہے۔ آپ ذرا باہر نکلیے اور دیکھیے کہ ایک ایسا نوجوان جو ابھی نوخیز ہے، ابھی اس نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا ہے، اور یہ ایک نہیں ہے، یہ سارے اس عمر کے دوست جب آپس میں باہم ہم کلام ہوتے ہیں تو آدمی تصور نہیں کر سکتا کہ وہ کس طرح کی گفتگو کرتے ہیں، وہ آپس میں کس طرح سے گالم گلوچ کرتے ہیں، ان کا انداز تکلم کیسا ہوتا ہے۔ اور پھر وہ اپنی گفتگو میں اپنے عصر کی، اسی عمر کی بچیوں کی، جو کسی نہ کسی کی بیٹی ہوگی، کسی نہ کسی کی بہن ہوگی، ان کی ساخت پر گفتگو کرتے ہیں، ان کے انداز و اطوار پر وہ تنزیہ کلام کرتے ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ جب نوجوان یہ کرے گا تو پھر وہ دین سے قریب ہوگا یا دین سے دور ہوگا؟ یہ بھی ایک بڑا سبب ہے۔ اور میں یہ بات عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ نوجوان نشے کی لت میں پڑ چکے ہیں، ایسے ایسے نشے، الامان والافیس۔ میں عرض کروں کہ ایک ساتھی، ایک نوجوان کو میں نے دیکھا کہ ایک دکان میں بیٹھا ہوا ہے، اور میں اس کے پاس اپنی مطلوبہ چیز کے لیے پہنچا کہ جناب مجھے یہ چیز آپ سے درکار ہے، تو اس نے منہ بند کیے کہ یہ مجھے کہا کہ یہ چیز ہے۔ اب میں نے اس سے آگے کلام کرنا چاہا کہ بھائی کتنے کی ہے، تو اس نے یوں انگلیوں سے اشارہ کر کے بتایا کہ بھائی یہ چیز 700-800 روپے کی ہے، جو بھی 750 روپے اس نے بتانے تھے، جو کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اور پھر وہ اٹھا، اور ظاہر ہے کہ وہ دکان پہ بیٹھا ہوا تھا، یا تو اس کی اپنی دکان ہوگی یا ملازم ہوگا، بہرحال ہر دو صورتوں میں اس نے منہ سے گٹکا پھینکا باہر، اور پھر وہ مجھ سے بجائے اس کے کہ یہ کلام کرتا، میں نے اس کو جاتے ہی سلام کیا، میرے سلام کا جواب دیتا کچھ نہیں۔ اس نے مجھے کہا کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی، میں کہہ رہا ہوں 750 روپے کے، آپ نے میرا گٹکا ضائع کروا دیا۔ تو میں نے کہا جی چیز تو آپ سے خریدیں یا نہ خریدیں یہ بات کی بات ہے، اب اگر 2-3 باتیں آپ سے کر لی جائیں تو آپ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ کہہ رہے جلدی کرو میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ہاتھ میں موبائل کھلا ہوا ہے، اور موبائل پر وہ فاحش قسم کی کوئی چیز دیکھ رہا تھا۔ اب آپ بتائیے کہ جس معاشرے میں ایک نوجوان جو قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں نوجوان، وہ ریڑھ کی ہڈی، وہ جوان جو ابھی 18-20 سال کا لگ بھگ ہوگا، وہ منہ میں گٹکا لیے، ہاتھ میں موبائل لیے، فحش چیزیں دیکھ رہا ہوگا، تو اس کی زندگی میں سکون کہاں سے ہوگا؟ وہ اپنے آپ کو بھی تباہ کر رہا ہے، اپنے گھر کو بھی تباہ کر رہا ہے، اور دین سے بھی بیزار ہو رہا ہے، اور دین سے تو بیزار ہو چکا۔ تو خیر میں نے اس کو پھر اپنے تئیں سمجھایا کہ بیٹا دیکھو یہ اپنی جوانی کیوں ضائع کر رہے ہو؟ پھر میں نے اسے سمجھایا کہ یہ گٹکا یہ تو زہر قاتل ہے، اور کتنے لوگ اس کی وجہ سے کینسر کا شکار ہو کر ان کے منہ میں سوراخ ہو گئے، اور جبڑے کی حالت عجیب و غریب ہو گئی، منہ بگڑ گئے، اور پھر موت کی وادی میں چلے گئے۔ مرنا برحق ہے، لیکن یہ موت تو خودکشی کی موت ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کینسر ہے، اور اس کے ذریعے میں موت کے منہ میں چلا جاؤں گا، اور پھر بھی آپ اس کو نہیں چھوڑ رہے، تو پھر انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرات ذی احتشام، یہ تو کچھ چیزیں میں نے آپ کے گوش گزار کی ہیں کہ جناب نوجوان اس کی وجہ سے ظاہر ہے، اور یہ تمام تر چیزیں وہ ہیں کہ جو ماں باپ کی نگرانی کی وجہ سے بچوں میں داخل نہیں ہو سکتی۔ اگر ماں باپ بچوں کو بچانا چاہیں
اور اپنی ذمہ داری ادا کریں تو بچے بچ سکتے ہیں۔ اس میں قصور ماں باپ کا ہے کہ وہ بچاتے نہیں۔ پھر نوجوانوں کی تباہی اور بربادی کا ایک بڑا سبب، اس کا بھی کردار ماں باپ ہوتے ہیں، لیکن جہاں ماں باپ لے کر جاتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ادارے میں ہمارا بچہ پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بڑھے گا، افسر بنے گا، ہمارا بچہ بہت کچھ سیکھ لے گا، جب وہ بچہ اسکول کی دہلیز پار کر کے کالج کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھتا ہے، وہاں داخل کروانے جاتے ہیں، فیسز دیتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن وہاں بچہ جا کر زیادہ خراب ہوتا ہے۔ اس وقت سروے کے مطابق پاکستان کے کالجز میں، یونیورسٹیز میں جو نوجوان ہیں وہ 65% بے راہ روی کا شکار ہیں، بے حیائی کا شکار ہیں، فحاشی کا شکار ہیں، اس میں کچھ نشے کا شکار ہیں، کچھ دو نمبری کا شکار ہیں۔ علی ھذا القیاس وہاں اساتذہ کو پرواہ نہیں ہے، اور وہاں پڑھنے والے کو خود پرواہ نہیں ہے، پڑھانے والے ماں باپ کو بھی پرواہ نہیں ہے۔ تو اس طرح سے یہ قیمتی سرمایہ قوم کا بالکل ضائع ہو رہا ہے، کالج میں، یونیورسٹی میں تعلیم کے نام پر برباد ہو رہا ہے۔ آپ ذرا دیکھیے اس وقت جو صورتحال ہے وہ کیا ہے ہمارے کالجز کی، ہماری یونیورسٹیز کی، کہ ہمارے اندر وہ مغرب کی پوری تہذیب، ان کا پورا تمدن آ چکا ہے۔ وہ اب فکر مند ہیں مغرب والے کہ جناب ہم نے اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے، اور ہم نے فکر چھوڑ دی ہے کہ ہم نے بچنا کیسے ہے۔ ہمارے پاس تو اسلام موجود ہے، لیکن حضرات ذی احتشام یہ نہیں ہو رہا۔ اچھا، پھر اس کے بعد کچھ نوجوان ایسے ہیں، آپ کہیں گے سب کو مولوی صاحب جو ہے نا وہ لاٹھی لے کے ہانک رہے ہیں، کچھ نوجوان ایسے ہیں آپ جیسے ماشاءاللہ، وہ مساجد میں بھی آتے ہیں، وہ مدارس میں بھی آتے ہیں، لیکن پھر مساجد و مدارس کے رویے کی وجہ سے وہ دین سے بیزار ہو جاتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ تو بڑی عجیب اور نئی بات آپ نے کر دی۔ صاحب یہ بات سچ اور حق ہے کہ مساجد و مدارس میں فی زمانہ الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ جیسے چاہے محفوظ رکھے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو یہ کام نہیں کرتے، یعنی جن کی وجہ سے یہ نظام چل رہا ہے، وہاں پر بھی فرقہ پرستی سکھائی جاتی ہے، وہاں پر بھی دین کے بجائے اپنا مسلک سکھایا جاتا ہے، بلکہ مسلط کیا جاتا ہے۔ یہ حیرت انگیز بات ہے کہ آپ نوجوان کو دین سکھائیے، اسے بتائیے کہ صاحب یہ دین ہے، یہ اسلام ہے۔ آج ہماری اخلاقی پستی اور گراوٹ کا حال یہ ہے کہ جناب بے حیائی، فحاشی اور یعنی ہر دو نمبری نوجوانوں میں آ گئی، اور مولوی صاحب، ملا صاحب وہ بے حیائی، فحاشی اور یعنی روکنے کے بجائے وہ صاحب اس کو کہتے ہیں یہ جو تمہارا مسلک مخالف ہے یہ بالکل مسلمان ہی نہیں ہے، یہ کافر ہے، اور ان لوگوں کو تو مارنا بھی کار ثواب ہے۔ اب آپ بتائیے کہ مسلک رکھنا یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اختلاف امتی رحمت، امت کے درمیان اختلاف ہونا یہ رحمت کی بات ہے، یہ برکت کی بات ہے۔ اب یہ اختلافات آپ کو کیسے برکت دے سکتے ہیں، کیسے رحمت دے سکتے ہیں؟ یعنی موضوع پر مسح کرنا یہ ایک اختلافی مسئلہ ضرور ہے اہل سنت کے مابین کہ جناب یہ مسح کیا جا سکتا ہے، نہیں کیا جا سکتا، کتنے دنوں کے لیے، لیکن اس اختلاف میں آپ لوگوں کے لیے سبحان اللہ ایک بہت ہی آپ کے لیے کارآمد بات ہے کہ جناب مریض آدمی، مسافر آدمی وہ مسح کر کے نماز پڑھے تاکہ وہ مرض سے بھی بچ سکے، سردی سے بھی بچ سکے، علی ھذا القیاس۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہم اس اختلاف کو چھوڑ کر
اپنے اپنے مسلک میں اپنے بقا کی جب جنگ لڑتے ہیں تو صاحب اس جنگ میں ہم فریق مخالف پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ یہ نوجوان جو کالج، یونیورسٹی اور ان سارے مراحل سے ان باہر کی 2 نمبریوں کو چھوڑ کر جب وہ ادھر آتا ہے تو ادھر سے بھی اگر وہ نفرت سیکھے گا، محبت کا درس اس نوجوان کو نہیں ملے گا، تو صاحب پھر وہ نوجوان دین سے بیزار نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ دین کے قریب آؤ، اور دین کے قریب آنے کے لیے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو اسوہ بنانا ہے۔ یاد رہے، کائنات میں کوئی اور شخصیت ایسی نہیں کہ جن کی حیات اسوہ ہو۔ قرآن مجید فرقان حمید نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، البتہ تحقیق تمہارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات میں نمونہ ہے۔ آج نوجوانوں کو قریب کرنے کی ضرورت ہے۔ الحاد کے اس فتنے میں، اور جہاں پاکستان میں ایک بڑی تعداد، اب یہاں دین کا مسئلہ بھی نہیں ہے، یہاں سے بھی آگے چلے جائیے، آج سکھ پریشان ہے، آج ہندو پریشان ہے، آج عیسائی پریشان ہے، یہودی پریشان ہے کہ ان کے نوجوان بھی ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں، وہ اب اپنے اپنے خداؤں کو گالیاں دے رہے ہیں، اور مسلمان کہلانے والا نام نہاد اب اللہ کو گالیاں دے رہا ہے۔ استغفر اللہ، العیاذ باللہ۔ یہ ہو رہا ہے، یہ کوئی میں انہونی بات نہیں کر رہا، اور اس کا شکار آج اگر کچھ اور نوجوان ہے تو کل آپ کا بچہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس سے پہلے آپ اپنے گھر میں دین کو داخل کیجئے۔ میں اس مختصر وقت میں بہت سارے موضوعات کو سمیٹ کر صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اپنے گھر میں دین کو داخل کر دیں، آپ خود رول ماڈل بنے اور بچوں کو دین پر قائم رکھنے کے لیے آپ کمر بستہ ہو جائیں، تو پھر آپ کو حرام چھوڑنا ہوگا۔ جو ماں باپ اپنے گھر میں حرام کما کر لا کر بچوں کے پیٹ میں ڈالتے ہیں، وہ یہ تصور کرتے ہیں کہ جناب ان کا بچہ نیکوکار بنے گا، وہ متقی اور پرہیزگار بنے گا، وہ غوث و قطب بنے گا۔ نہیں صاحب، وہ جتنا اچھا، جتنے مرضی ہائی لیول کے اسکول میں پڑھا لیں، اسے آکسفورڈ کا نصاب پڑھا دیں بڑے سے بڑی فیسز دے کر، لیکن وہ آپ کے لیے ذلت، تباہی اور بربادی کا سبب بنے گا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ماں باپ نے سارا کچھ لٹا کر اپنے بچوں کو پڑھایا، اور بچے نے زندگی کے آخری ایام میں اپنے باپ کو اٹھا کر اولڈ ایج ہوم میں ڈال دیا۔ اور پھر آگے کی باتیں یہ ہے کہ باپ کے بیماری پر وہ آتا ہے پاکستان، اور باپ نہیں مرتا تو وہ اپنا ٹکٹ کروا لیتا ہے، اور جس دن اس نے جانا ہوتا ہے تو باپ مر جاتا ہے، وہ عیدی والوں کو کہتا ہے اس کو دفنا دو، مجھے جانے دو۔ یہ صورتحال ہے کہ جس پر آپ اپنا سارا سرمایہ لگاتے ہیں وہ اس طریقے سے بے رغبتی کرتا ہے، کیونکہ سبب یہ ہے کہ صاحب وہ آدمی، وہ شخص جو آپ ہی کے زیر نگیں رہا، اس کو آپ نے یا تو حلال نہیں کھلایا یا اس کی تربیت صحیح نہیں کی۔ آج اگر ہم اپنے نوجوانوں کو دین سے قریب کرنا چاہتے ہیں، اسلام کے ساتھ وابستہ کرنا چاہتے ہیں، تو میری ہاتھ جوڑ کر گزارش یہ ہے کہ بچہ جب پیدا ہو تو اس کے کچھ ہی عرصہ کے بعد اس کی نگرانی کریں۔ پرانے زمانے میں ہماری مائیں، بہنیں، وہ بچوں کو گود میں اٹھا کر قرآن مجید، فرقان حمید وہ سناتی تھی، اس کی لوری دیتی تھی، درود شریف پڑھا جاتا تھا۔ آج وہ چیزیں ناپید ہو گئی ہیں، تو حلال ذریعہ معاش ہو، گھر میں قرآن کی تلاوت ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام ہو، تو بچہ خود بخود جب اس ماحول میں پروان چڑھے گا تو وہ آگے بڑھ کر آپ کا بھی فرمانبردار ہوگا، دین کا بھی تابع دار ہوگا، اور اسلام کا بھی مجاہد و خادم ہوگا۔ لیکن اس کے لیے ماں باپ کو قربانی دینی ہوگی، اس کے اساتذہ کا انتخاب کرتے وقت اس کا بھی لحاظ اور خیال کرنا ہوگا کہ جہاں ہم
اسکول کالج کی بھاری برکم فیسیں دیتے، مدرسے بھیج کر بچے کو پوچھتے بھی نہیں ہیں کہ کون سے استاد کے پاس پڑھ رہا ہے، قاری صاحب کیا پڑھا رہے ہیں۔ اس باب میں ماں باپ بالکل بے فکر ہو جاتے ہیں۔ جب بے فکر ہوتے ہیں تو یہ بے فکری بچوں کی تباہی کا نتیجہ لے کر آتی ہے۔ خدا را جن بچوں کے لیے صبح و شام کماتے ہیں ان کے لیے کچھ وقت نکال کر ان کی نگرانی کریں۔ اگر ماں باپ صحیح ہو کر نگرانی کریں گے، سرپرست نگرانی کریں گے، تو ہماری نوجوان نسل بہت ساری بے حیائی، فحاشی اور یانی سے بچ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو دین متین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔